ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ چوری ہوتی ہے. تو کیا کریں ہم بجلی دینا ہی بند کر دیں. ہم لوگوں کو کم بجلی دیں گے, جتنا جتنے پیسے آ رہے ہیں اس حساب سے بجلی دیں گے تو ہماری چوری کم ہوگی. تو کیونکہ جو اینڈ میں اپنی بیلنس شیٹ کو صحیح رکھنا ہے, یہ سارے پروفٹ کمانے والے ادارے ہیں, تو ان کو اپنے پروفٹ کو طے کرنا ہے, تو یہ بجلی دیں گے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے, چلے اگر اس کا ہی مسئلہ حل ہوا کہ بھائی بجلی نہیں دے رہے لوگوں کو بجلی نہیں ملے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے تو وہ بجلی بچاتے ہیں, ان کو پیچھے سے بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے, پاور ان کو آ رہی ہے. جب یہ بجلی بچاتے ہیں اور جب یہ نہیں دیتے تو وہ جو آئی پی پی ہے, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر, ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے 45,000 میگا واٹ کی, اور وہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں. تو وہ جو 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا رہے, حکومت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ان 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دیں گے, جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں, جس کو آپ سنتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز وہ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے. 22,000 میگا 25,000 میگا واٹ اگر وہ بجلی نہیں بنا رہے, ان کو ڈالر میں پیسے دیے جا رہے. تو یہ جو آپ کا جو بل آتا ہے, یہ جو آپ کا بل آتا ہے, اگر انڈسٹریل یونٹ فرض کریں 34 روپے, 34 روپے فرض کریں 34 روپے فی یونٹ, تو نیپرا کا بل ٹوٹل بجلی کی کاسٹ اس میں 8.5 روپے, 8.5 روپے, لیکن بل جب آ رہا ہے تو 34 روپے پر یونٹ بل آ رہا ہے. تو یہ جو آپ بجلی نہیں بنانے والوں کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں, وہ 8 روپے کو 34 روپے بھیج رہے ہیں, وہ آپ دے رہے ہیں, وہ عام آدمی دے رہا ہے, وہ عام آدمی دے رہا ہے, وہ عام انڈسٹریل دے رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ پچھلے سال کا لاس جو ہے وہ 600 ارب روپے ہے, 600 ارب روپے. اس سال آپ نے اپنے بجٹ میں 1,700 ارب روپے رکھے ہیں ان پاور کمپنیز اور ایس او ایز کو دینے کے لیے. ان پاور کمپنی 1,700 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتاتا چلوں, پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو اسکول بنانے ہیں, جو کالج بنانے ہیں, جو سڑکیں بنانی ہیں, جو ہائی ویز بنانے ہیں, جو پارک بنانے ہیں, جو پانی کی لائنیں ڈالنی, جو بلڈنگ, پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی حکومت نے صرف 1,400 ارب روپے رکھے. 1,400 ارب روپے, جس کو آپ پی ایس ڈی پی کہتے ہیں, 1,400 ارب روپے پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے رکھے, اور 1,700 ارب روپے ان آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے. یہ مینجمنٹ نہیں چلے, یہ مینجمنٹ نہیں چلے. یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا گہرا زخم ہے, اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ ہم ایک عام آدمی, ایک بزنس مین اس سے اٹھ ہی نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی. اس کیپیسٹی چارجز کے چکر میں بجلی مہنگی ہو گئی. اس بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہے وہ ہمارے ملک کے صنعتیں جو بند ہو رہی ہیں. ایکسپورٹرز بتا رہے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کر کے چیزوں کو بھیج کر ڈالر لاتے ہیں اور اپنے امپلائمنٹ دیتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑی سپورٹ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 25% کمپنیز انڈسٹریز بند ہو چکی ہے. 25%, 25%. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں انڈسٹریز کے, یہ میرے لیفٹ ہینڈ کے انڈسٹریز کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں کامرس کے. یہ دونوں ریلیونٹ لوگ ہیں اس حوالے سے, ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں. یہ ساری, اور یہ ہم ویسے نہیں, یہ ہم ویسے, یہ دیکھو یہ پوری کتاب چھان ماری گئی ہے, یہ سارے ریکارڈ ہیں, یہ ہم ویسے نہیں بول رہے, یہ پوری کتابیں چھان ماری گئی ہیں. ہم یہ ویسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے, یہ پوری کتابیں چھان, یہ ساری رپورٹ ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے, حکومت کے لیے, پاکستان کی ریاست کے چلانے والوں کے لیے ہے. تو یہ مسئلہ صرف بجلی نہیں آنے کا, لوڈ شیڈنگ ہونے کا, بجلی کے بل آنے کا نہیں ہے, یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ پاکستان کو کی سلامتی کو لگا ہوا سب سے بڑا گہرا زخم ہے. اس کے زخم کو پر کیے بغیر, اس کا خون بند کیے بغیر پاکستان خدا نخواستہ خاتم بدہن پاکستان جو ہے اس کی سلامتی
किसी भी